السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ روزانہ وقت بھی نکالتے ہیں، ویڈیو کو دیکھتے بھی ہیں، اور خصوصی طور پر اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل بھی کریں گے اور پھر دوسروں کو شیئر کر کے اور دوسروں کو اس چینل کو سبسکرائب کرنے کا اور ویڈیو کو لائک کرنے کا کہیں گے بھی، اور ساتھ خود بھی اس پر عمل کریں گے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اس کے بعد خصوصی طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ملک کے حالات جو ہیں ان پر نظر رکھیے، ان پر اٹھتے بیٹھتے تبصرہ کیجیے، ان کے بارے میں ایک دوسرے سے بات چیت کیجیے، اور پرامن رہتے ہوئے اچھی گفتگو کے ساتھ اس کا جہاں بھی ہو سکے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو ہو، اس میں ضرور حصہ لیجیے، اس پر ضرور تبصرہ کیجیے، چاہے وہ فلسطین میں ہونے والے حالات ہیں، چاہے وہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، حکمران جو کچھ کر رہے ہیں، اور عوام کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، اس پر تبصرہ ضرور کیا کیجیے۔ اب آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ آج ایک حدیث جو ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں پرتپاک استقبال۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ تمام جنت والے اسے پکار پکار کر کہیں گے، مرحبا مرحبا، یہاں تشریف لائیے، یہاں تشریف لائیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم بھی اس شخص کو دیکھ سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، وہ جنتی شخص تم ہی تو ہو۔ صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 6828، 6828۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ویلیو ہے، یہ ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو تمام جنتی پکاریں گے، مرحبا مرحبا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تشریف لائیے، یہاں تشریف لائیے۔ تو یہ کتنی بڑی فوقیت، اہمیت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا اپنے پیارے مذہب کے لیے، اور کس طرح خدمات سر انجام دی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سارا کچھ پڑھ بھی رکھا ہے، سن بھی رکھا ہے۔ اس پر غور کیجیے، اور پھر اس کے مطابق اپنے پیارے مذہب اسلام کے لیے اس کی خدمات، اپنی خدمات جو ہے وہ اپنے پیش کریں۔ تو پھر ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ کہا یعنی اتنا بڑا فیصلہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال پیش کرنے کو کہا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر میں سوئی تک نہ چھوڑی، ہر چیز لے کر پیش ہو گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کیا تاریخی الفاظ ادا کیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے میں نے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ لیکن پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آج کے دور میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے مذہب کے لیے کیا قربانی دے رہے ہیں؟ ہر بندہ چھینا جپٹی میں لگا ہوا ہے، دوسرا چاہے جیے یا مرے، اس کو کھانا میسر ہو یا نہ ہو، اس کو پرسکون زندگی ملے یا نہ ملے، ہم اس کی آخری کوڑی تک جو ہے نا وہ چھین لینا چاہتے ہیں۔ اس کو اگر موقع ملے گا تو ہم بالکل اس کے پاس کچھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہماری تجوری بھری ہوئی ہونی چاہیے، ہمارے پاس سارا کچھ ہونا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی میں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی زندگی میں فرق ہے، سوچ میں فرق ہے۔ حالانکہ یہ سارا کچھ اب بھی ہے، رب اب بھی وہی ہے جو اس وقت تھا، ہمارے رسول وہی، تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول بھی وہی ہیں۔ تو پھر فرق کیوں ہے؟ فرق صرف سوچ کا ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے کے بجائے امریکہ پہ توکل کیے بیٹھے ہیں۔ ہم زبان سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، لیکن دماغ سے امریکہ کو سوچتے ہیں کہ اس نے امداد دی یا نہیں، اس نے قرضہ پاس کیا یا نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو صرف زبان تک ہیں، دل اور دماغ میں امریکہ ہے، اس کو ہم نے نگہبان بنا لیا ہے، اس کو اپنا مالک سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ تو خدارہ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اس سوچ کو بدلو۔ اپنے معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے، اپنے گھر میں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں، سوشل میڈیا پر یا زبان سے گھر میں بات کرتے ہوئے اللہ کی طرف توجہ دلاؤ، خود بھی اللہ کے ہو جاؤ، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، جو احادیث ہیں، ان پر عمل کرنا شروع کرو۔ پھر زندگی میں بھی سکون آئے گا اور آخرت بھی ہماری ہوگی، کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے بنائی ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے چل نکلے ہیں، اس لیے پھر جنت میں جانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو رحمان کی طرف لانا ہے۔ رحمان کی طرف لانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ روزانہ غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں کرنا پڑے گا، تبھی زندگی میں دنیا میں بھی سکون آئے گا، اور تبھی آخرت کی زندگی جو ہے وہ بھی ہماری ہوگی، یعنی ہم جنت میں جا سکیں گے، سرخرو ہو سکیں گے اپنے رب کے سامنے، سرخرو ہو سکیں گے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، جب ہم اپنے رب کی باتوں پر، اپنے پیارے نبی کی احادیث پر عمل کیا ہوگا۔ تو وہ یہی ہے، اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے لیے اچھا سوچو اور پھر ان کے لیے اچھا عمل بھی کرو۔ کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا کہ ہم صرف دوسروں کے لیے اچھا سوچ لیں تب بھی ثواب مل جاتا ہے، تو اگر عمل کریں تو پھر کتنا فائدہ ہوگا۔ تو خدارہ عمل کی طرف آئیے، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کیجیے، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیجیے، اور اپنے ملک میں، اپنے آس پاس کے ماحول میں امن اور سکون لانے کی کوشش کیجیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کریں گے تو پھر ان ظالم پولیس والوں سے اور ظالم اسٹیبلشمنٹ سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے، اور پھر اسی طرح اٹھتے بیٹھتے اسی پر تبصرہ کیجیے کہ کیسے کیسے یہ ہمیں لوٹتے ہیں، اور اس لوٹ کھسوٹ سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ جب ہم اس پر اپنے آپ کو غور کرنے پر مجبور کریں گے تو پھر آنے والا کل بہتری کی طرف چل نکلے گا۔ لیکن اگر اس لوٹ کھسوٹ میں بطور تاجر مہنگائی کر کے پرافٹ اپنا بڑھا کے ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس لوٹ کھسوٹ میں ہم بھی اپنے عہدے کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے رشوت لینے لگ جاتے ہیں، تو پھر ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ اس لیے سچ بولو، ایمانداری سے چلو، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
یہ زندگی گزارنی ہے جو ہمارا مذہب سکھاتا ہے، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس دعا کے ساتھ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اپنے پیارے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم عمل کریں، عمل کریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔